السلام علیکم مسلم حضرات سے ایک بار پھر لے کر آیا ہوں قاری حنیف کی تقریر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں۔ آئیے چلتے ہیں تقریر کی اور۔ خالق زمین و آسمان نے، رازق دو جہان نے اس جماعت کا ذکر خیر فرمایا جن کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ان دیوانوں، ان پروانوں، ان جانثاروں کا جا بجا ذکر ہے۔ کس قدر خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کو دنیا ہی میں رب تعالیٰ نے فرما دیا تم مجھ سے راضی ہو جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا۔ کتنے مقدروں والے جوان تھے وہ جن کو موت سے پہلے جنت کے ٹکٹ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، جن کو سرکار کا دیدار ملا، سرکار کی رفاقت ملی، معیت ملی، صحبت ملی، شاگردی ملی، جن کو حضور کے مرید ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اب آپ لوگ بڑے حیران ہوں گے یہ سارے جملے سن کر، اور دل میں ایک بات آ رہی ہوگی، اے کاش ہم بھی اس وقت ہوتے۔ دل تو مانگتا ہے نا سب کا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم بھی صحابی بنتے، ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے، زیارت کرتے، کلام خدا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے، ہمارے نکاح حضور پڑھاتے، ہمارے جنازے حضور پڑھاتے، ہمارے بچوں کے نام کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھتے، ان کے حلق میں حضور اپنا لعاب گھٹی کے طور پہ ڈالتے۔ دل تو تمہارا بھی کرتا ہے، میرا بھی کرتا ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک سنو، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس گھڑی میں جس آدمی کو جس ساتھ میں اللہ پاک نے پیدا فرمایا، جس گھڑی میں اس کی موت آئی، ساری دنیا کی عمر میں اس کے لیے اس گھڑی سے زیادہ مناسب کوئی وقت نہ تھا۔ سمجھے؟ جس گھڑی میں جس دن میں اللہ پاک نے کسی کو پیدا فرمایا، ساری دنیا کی عمر میں، پوری دنیا کی زندگی میں اس آدمی کے لیے اس سے اچھی گھڑی ساتھ کوئی نہ تھی۔ اب صحابہ کرام اتنے بڑے بن گئے، اللہ پاک نے ان کو عظمت عطا فرمائی، مرتبے عطا فرمائے، شان عطا فرمائی، اکرام عطا فرمایا، مگر آپ کو معلوم ہے آج ہم اتنے بڑے بڑے ظلم کرنے کے بعد بھی کافر نہیں بنتے، اور نبی کے اشارے کا انکار کرنے سے کافر بن جاتا ہے آدمی۔ وہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند تھے، ان کو اتنا بڑا جگرا دیا، گردہ دیا، دل دیا، بہادری دی، ایثار دیا، قربانی دی کہ جو ہوتا رہے، انہوں نے امام الانبیاء کے ساتھ بے وفائی نہ کی۔ آج تم لوگ بوڑھی ماں کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، بوڑھے باپ کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، استاد کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، سفید داڑھی والے کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، تم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا وفا کرتے؟ انہوں نے ایسے مشکل ترین موڑ پہ بھی سرکار کا دامن نہ چھوڑا، ذرہ برابر ان کی محبت میں فرق نہ آیا۔ مالک کائنات کی قسم ہے کئی دن صحابہ کرام کو درختوں کے پتے بھی نہ ملے، اندازہ لگا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد حضرت جراح جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا، میدان میں آ کے للکارا آؤ مسلمانوں میں سے میرے مقابلے کے لیے آؤ۔ ابو عبیدہ ان کا جو بیٹا ہے مسلمان ہو چکا تھا، اس نے تلوار اٹھائی، باقی ساتھیوں نے کہا کہ رے بھائی تیرا باپ ہے تو رہنے دے، ہم تھوڑے ہیں، ہم چلے جائیں گے۔
ہم مقابلہ کر لیں گے، ہم کوئی کم ہے، ہم کوئی تھوڑے ہیں؟ مگر ابو عبیدہ نے کہا قربان جاؤں کیا شان تھی حضرات صحابہ کرام کی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ابو عبیدہ کہنے لگے مزہ تو جب ہی آئے گا کفر و اسلام کا مقابلہ ہو، باپ بیٹے کی تلواریں ٹکرا رہی ہوں، مقابلہ کفر اور اسلام کا ہو، تلواریں باپ بیٹے کی ٹکرائیں، جبھی تو مزہ آئے گا۔ رشتہ دار کو رشتہ دار ٹکرائے، گھر والے کو گھر والا ٹکرائے، تاکہ پتہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی کیا قیمت ہے۔ جب ابو عبیدہ جرہ کے مقابلے میں تلوار لے کر میدان میں آئے تو جرہ نے آواز دی ابو عبیدہ تو میرا بیٹا ہے، میری تلوار سے مارا جائے گا، چلا جا۔ ابو عبیدہ کہنے لگے میں ہرگز نہیں جاؤں گا، بالکل تو میرا باپ ہے، میں تیرا بیٹا ہوں، لیکن جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی، وابستگی ہو گئی، نگاہ نبوت نے جب مجھے رنگ دیا، اب دنیا میں میرا کوئی باپ نہیں، میں کسی کا بیٹا نہیں، جو کالی کملی والے کا وفادار ہے وہ میرا ہے، جو حضور کا وفادار نہیں وہ میرا رشتہ دار نہیں۔ اندازہ لگاؤ آج یہ ایمان کہاں سے پیدا ہو۔ مقابلہ ہوا ہے، تلواریں ٹکرائی، ہزاروں مسلمانوں نے دیکھا باپ بیٹے کی تلواریں ٹکرا رہی، اور ایک موقع پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے نے بیٹھ کر کھانا کھایا تو بیٹے نے کہا ابا فلاں جنگ میں، بیٹا ایمان بعد میں لایا، کہنے لگا ابا فلاں جنگ میں میری تلوار کی زد میں آپ آ گئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق نے کھانا چھوڑ دیا، لقمہ تھوک دیا اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے مالک کائنات کی قسم ہے اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تیرے ٹکڑے کر دیتا، اس لیے کہ جو محمد کا وفادار نہیں وہ میرا رشتہ دار نہیں۔ تو ان حضرات کو عظمت تو ملی، مرتبہ تو ملا، شان تو ملی، پر ان کو اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ آج کون ہے اس قیمت کو چکانے والا؟ کون ہے اس عظمت کو برقرار رکھنے والا؟ ارے اسی لیے حکم ہے کہ مرتے وقت منہ سے نہ کہو کہ کلمہ پڑھ، اگر یوں کہہ دیا میں نہیں پڑھتا کافر ہو کے مرے گا۔ مرنے والے کے قریب حکم ہے کہ بیٹھ کے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دو۔ اب بتاؤ اگر ماں بہنیں کلمہ پڑھیں گی تو روئے گا کون؟ اور مرتے وقت نہیں روئے تو شریکوں کے میڑے کون جھلے گا؟ یعنی ہم لوگوں کا آخری وقت چیک کریں آپ کہ ہم لوگوں کا آخری وقت کس حال میں آ رہا ہے۔ حکم ہے ماں بھی، بیٹا بھی، رشتہ دار بھی، سارے نزا کی حالت کو دیکھ کر کلمہ پڑھنا شروع کرو تاکہ ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھے۔ اور اگر تم نے کہا کلمہ پڑھ اور وہ دکھوں میں، مصیبتوں میں، سکرات میں، جاکنی میں، عذاب میں اگر یوں کہہ بیٹھا میں نہیں پڑھتا تو کافر ہو کے مرے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس نے اپنے کلمے کی، اپنے ایمان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی قیمت چکائی۔ مجال ہے کوئی ذرہ برابر ادھر سے ادھر ہوا۔ اب میں ایک بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں، ایک بات میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، ٹھیک ہے گرمی ہو گئی ہے مگر یہ وقت بھی پھر تو نہیں آئے گا، شاید آئندہ جمعہ ہم میں سے کس کو آئے گا یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے۔ توجہ کریں، بات سمجھیں، انشاءاللہ قبر میں حشر میں کام آئے گی، دعائیں دو گے۔ ہمارا دل ہر نیکی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ نہیں کروں گا تو کیا حرج ہے، پہلے میں فلاں کام کرتا ہی آیا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی فجر کی نماز کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ عشاء کی بھی پڑھی تھی، مغرب کی پڑھی تھی، اب فجر کی نہیں پڑھوں گا تو کیا حرج ہو جائے گا، پچھلا جمعہ پڑھا تھا اگر یہ جمعہ نہیں پڑھوں گا تو کیا حرج ہو جائے گا۔ قرآن کریم نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ تم کسی نیکی کے بارے میں یہ سوچ نہیں سکتے کہ میں یہ کرتا آیا ہوں اور یہ نہیں کروں گا تو کیا ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کی مثال قرآن کریم نے بیان کی کہ ایک جنگ اور ایک جہاد اور ایک کفر اسلام کے مقابلے میں
मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को फरमाया कि चलो सारे तैयार हो जाओ, और सब तैयार हो गए। 3 सहाबी मदीने के, मुनाफिक नहीं, मुशरिक नहीं, काफिर नहीं, पक्के ठक्के मुसलमान है, मगर ये सोचते सोचते अब निकलता हूं, अब चलता हूं, अब जा मिलूंगा, अब शरीक हो जाएंगे। 3 बिल्कुल सच्चे पक्के हक्के मुसलमान रह गए, और वहां जाकर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा गए, जंग हुई भी नहीं। यह भी याद रखना, जंग हुई भी नहीं, काफिर भाग गए। मगर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को चेक फरमाया कौन कौन आए हैं। चूंकि खजूरों के पकने का जमाना था, साल भर की खुराक का इसी पे इन्हिसार था, मदीने पाक में खजूर ही तो थी, वही पक्की हुई थी। भाई अगर कई हजार कई 100 मुसलमान गया और 3 ना गए तो क्या हो गया, जबकि लड़ाई हुई भी नहीं, जंग हुआ भी नहीं, काफिर पहले भाग गए। मगर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने पाक में वापसी में तशरीफ लाकर तीनों को बुला लिया। हिलाल बिन उमैया, मरारा बिन रबी, काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, तीनों अल्लाह वालों को बुला लिया, तीनों सहाबा को तलब कर लिया, तीनों मुसलमानों को बुला के फरमाया तुम्हें किस चीज ने रोका, तुम क्यों पीछे रह गए। उस जमाने में मुनाफिक झूठ बोला करते थे, आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसे मौलवी और तेरे जैसे हाजी ने सारी उम्र में कभी झूठ इंशाअल्लाह कभी नहीं बोला होगा। तोबा तोबा, हम लोग झूठ बोल सकते हैं? सांस नहीं आता फनकारी के बगैर। तीनों मुसलमानों ने साफ साफ अर्ज कर दिया। काब बिन मालिक से पूछा तू क्यों रहा? अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास सवारी बड़ी तेज थी, बस यूं करते करते अभी निकलता हूं, सवारी तेज है जा मिलेगी, अभी निकलता हूं, अभी निकलता हूं, यूं करते करते खामखा रह गया। काब बिन मालिक ने भी यही अर्ज किया। हिलाल बिन उमैया ने इस किस्म की बात बताई, मरारा बिन रबी ने भी ऐसी बात बताई। सहाबा कहते हैं कि हमने ये सलाह कर ली थी पहले ही तीनों ने, देखो हम सलाह करेंगे ना, झूठ बोलने की सलाह करेंगे, आओ पहले सोचूं गाल को क्या गाल करनी चाहिए, हिको जी गाल होवे जो कहीं को पता ना लगे कि नवे के लिए गाली ना दी थी नहीं पई है। असा कूड़ दे बारे विच बह के सोचे सू, सच्ची झूठ दे बारे विच बह के सोचे सू। ये निगाहे नबूवत दे रंगे हुए मुसलमान ने, मदीने पाक दे बाशिंदे ने, सहाबा किराम ने बह के सोचेंगे ने आ मुसलमानों कूड़ न मरा है जो तुसा कूड़ मारा, जिबरील उवे ले आके दस दे सी सारियां दी जिल्लत थी सी। सच सच गाल कर छुड़ाए, अल्लाह पाक इस्तिगफार कबूल करे सी, गुनाहगार तो ऐसा थी गए हैं। तीनों मुसलमानों ने कोई उज़र ऐसा नहीं पेश किया जो गलत हो कि मैं बीमार हो गया, या मेरी अम्मा बीमार थी, या फलां बच्चा बीमार था मैं उसकी वजह से रह गया। तीनों के तीनों ने साफ साफ बात कह दी जो हकीकत में थी, बल्कि यहां तक कहा कि कोई उज़र नहीं, खाम खा रह गए बस। अब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी अकल के मुताबिक एक बात कहता हूं, तौबा तौबा, वैसे ही हुजूर को चाहिए था कि देखना भाई आइंदा ख्याल रखना, इस मर्तबा तो जंग नहीं हुआ और अगर जंग हो जाता तो आदमियों की जरूरत पड़ती, आइंदा ख्याल करना। जहां फक्र व फाका था वहां बादशाहत भी थी। फरमाया ओ मदीने के मुसलमानों, इन तीनों आदमियों से आज के बाद कोई कलाम ना करे, आज के बाद कोई लेना देना ना करे, कोई मेल मिलाप ना करे, कोई गुफ्तगू ना करे।
ایک صحابی کہتا ہے اس قدر غم ہوا، اس قدر پریشانی ہوئی کہ بجلی گر گئی کہ سرکار ناراض ہو گئے، اگر اس ناراضگی کے عالم میں موت آ گئی تو کالی کملی والے نے جنازہ بھی نہیں پڑھانا۔ رات دن مارے مارے پھری تینوں اللہ والے، ایک اللہ والا صحابی کہتا ہے میں اپنے بھتیجے کی باغ میں گیا، میں نے جا کے سلام کہا، وہ پرے کو چل دیا، میں نے قریب ہو کے سلام کہا، وہ اور پرے کو چل دیا، میں نے اور نزدیک آ کر زور سے سلام کہا، وہ اور پرے کو چل دیا۔ چھوٹا سا بچہ ہے اور کہنے لگا مجھے کیوں تنگ کرتے ہو، جس سے کالی کملی والے نے بولنا بند کر دیا ہو میں اس کے سلام کا جواب کیسے دوں؟ بیویوں نے کھانا پکا کر دینا بند کر دیا۔ ایک صحابی نے اپنی بیوی سے کہا پانی دے، کہنے لگی جب تک کالی کملی والا معافی نہ دے دے میں اپنے ہاتھ سے تجھے گھونٹ پانی کا نہیں دے سکتی۔ ایک صحابی نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی مجھے روٹی لا دے، کہنے لگی ابا سرکار ناراض ہو، بیٹی کیسے روٹی پکا کے دے؟ یوں ہی تو نہیں مقام بنے، یوں ہی تو درجے نہیں بلند ہوئے، یوں ہی تو عظمتیں نہیں ملی، یوں ہی تو دنیا ہی میں جنت کے ٹکٹ عطا نہیں ہوئے، یوں ہی تو خدا نے ان کو نہیں فرمایا تم آؤ گے میں خدا جنت الفردوس کے 8 دروازے کھولے ہوئے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سختی بھی ان پہ اتنی آئی، رو رو کے مر گئے تینوں صحابہ، پانی دینے والا کوئی نہیں، کلام کرنے والا کوئی نہیں، بات کرنے والا کوئی نہیں۔ اتنی بات یاد رکھنا، روم کے بادشاہ کو پتا چلا کہ 3 مسلمانوں سے مدینے والے ناراض ہو گئے اور بول چال بند کر دی، تو اس نے ایک خط بھیجا کعب بن مالک کے نام، یہ بدماش، یہ پھسلانے والے، یہ بہکانے والے کوئی دور تو نہیں رہتے۔ عیسائی بادشاہ نے سوچا موقع سے فائدہ اٹھاؤں، فوراً رکا دے کر ایک آدمی بھیجا، اللہ غنی نعوذ باللہ، جس میں لکھا ہے میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی نے تم پہ ظلم کیا ہے، بول چال تک بند کر دی ہے، کھانا پینا تک بند کر دیا ہے، تم مدینہ چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ عیسائی بن کر، میں تمہیں اپنی پوری ریاست کا مالک بنا کر میں تمہارا نوکر ہو جاؤں گا۔ دیکھا کتنا بڑا لالچ، میں ریاست کا بادشاہ بنا دوں گا، مدینے میں تم سے کلام کوئی نہیں کرتا، بات کوئی نہیں کرتا، تم تنگ ہو گئے ہو، آؤ میرے پاس۔ علماء اکرام نے لکھا کعب بن مالک نے وہ رکا تندور میں ڈال دیا اور سربہ سجود ہو کے رویا الہی میرے ایمان کی خیر ہو، اب تو میرے ایمان میں عیسائی کتے بھی طمع کرنے لگے۔ تینوں صحابہ رات دن روتے ہیں، رات دن پریشان ہیں، ہر وقت اپنے آپ کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابی کہتا ہے میں نماز میں آیا کرتا تھا اور میں کنکھیوں سے دیکھا کرتا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں۔ تم تو الحمدللہ اس بات سے پاک ہو، کبھی تم نے بھی سوچا کہ ہمارا منہ دیکھ کر حضور راضی ہوں گے، ناراض ہوں گے؟ بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ جتنے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اپنے ساتھ ماننے والے ہیں، جتنے گناہ وہ کرتے ہیں اتنے دوسرے نہیں کرتے۔ نبی دیکھ رہے ہیں اور چوری، نبی دیکھ رہا ہے قتل، نبی دیکھ رہا ہے زنا، بدکاری، بدماشی، نبی دیکھ رہے ہو قتل اور ڈاکہ، نبی دیکھ رہے ہیں رشوت، جھوٹ بولنا، حرام خوری۔ اصولاً بھی اگر نبی نہ دیکھے تو اچھا ہے، کیوں؟ کم سے کم قیامت میں یہ تو کہہ سکو گے کالی کملی والے میں تیرا گناہگار امتی ہوں، تیرا نام لیوا ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اور اگر حضور نے دیکھا ہو پھر فرمائیں گے تو وہ ظالم ہے جو کبھی بھی نہیں شرمایا۔ بھئی ایک آدمی غلطی کرتا ہے مارکیٹ میں، بازار میں، چک میں، کونسلر کے پاس جا کے کہتا ہے دیکھو جی میں نے کیا کوئی نہیں، میرا نام ایسے ہی لیتے ہیں،
कौंसल कहता यार मैंने सुना तूने क्या, चलो इवें सही फिर मैं तुहाडे कोल हुण आ गया ना। और अगर वो ये कहे कि मैं तुझे देख रहा था जब तू ये कर रहा था, तो फिर वो कहेगा चला जा मेरे पास से उठकर, मैंने तुझे खुद देखा यूं करते हुए। तो इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 3 दीवाने, 3 परवाने, 3 जानिसार, 3 सच्चे आशिक इतनी सी गलती कर बैठे, एक जंग में लग गए, बदर में गए, ओहद में गए, खंदक में गए, सिर्फ तबूक में ना जा सके। आज कितनी बड़ी सजा है। जो तुहाडे वर्गा होंदा ना वो खैर है जी, खैर है, खैर है, खैर है। आगे कई बारी गए हैं और जंग आसी ना इंशाअल्लाह सा तुहाडे कोल पहले टुर जासो। नाराज ना थी वो बादशाह हो, तुहाडे कोलो पहले टुर जासो, आइंदा जंग मौका आएगा। तुसा तो इवें नाराज थी, लग गए हो। तीनों मुसलमान परेशान हैं, तबाह हो रहे हैं रो रो कर। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक सहाबी ने अपने आप को सतून से मस्जिद नबवी में बांध दिया, जब तक माफी ना मिलेगी मैं बंधा रहूंगा। रात दिन रोया करते थे, आजिज़ी किया करते थे। देखो नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, बदर में गए हैं, ओहद में गए हैं, खंदक में गए हैं, हुनैन में शामिल हुए हैं, एक तबूक में ना गए तो क्या हो गया? एक जंग में अगर ना गए तो इस्लाम गिर तो नहीं गया और जंग हुआ भी नहीं। मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कितनी सख्ती आई, फरमाया कोई मदीने का आदमी हत्ता के बीवी बच्चे भी कलाम ना करे। एक सहाबी की बीवी को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और बुला के फरमाया कि मियाँ बीवी वाली कोई बातचीत तो नहीं करते? अल्लाह होगा नहीं। अरे भाई वो बीवियां भी अजीब थी, वो मुसलमान भी अजीब थे, खुदा की कसम तभी तो अल्लाह पाक ने उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नियामत दी थी। वो बीवी कहने लगी आपने क्यों सोची ये बात कि मुझे बुला करके पूछो और मना करो? काली कमली वाले कलमा तेरा पढ़ूं, कुरान तेरा लाया हुआ पढ़ूं, तुझ पर ईमान लाऊं, तेरी जात पर यकीन करूं और तेरे हुक्म पे अमल ना करूं, मैं मुसलमान कैसी? आपका मतलब ये था कि आखिर मियाँ बीवी घर में रहते हैं, चोरियों चोरियों खिदमत ना करती हो। बल्कि उस माई ने ये कहा कि जी मैं मर्द औरत वाली बात तो उसके साथ क्या करती और वो मेरे साथ क्या करता, उसको तो इतने दिन हो गए होश भी नहीं, हर वक्त रोता है, हर वक्त रोता है। मैं तो उसके पास रोते हुए की भी नहीं बैठती कि तेरी गलती है, अपनी गलती को रोता रहे। चुनाचे जब तीनों मुसलमानों की रोने की इंतहा हो गई और देखो लालच दिया ईसाई ने, ईसाई का लालच कबूल करने के बजाय और अल्लाह से पनाह मांगी कि या अल्लाह माफ कर दे, मेरे ईमान में ईसाई कुत्ता भी अब तमा करने लगा है। मैं और अगर आप होते फौरन बदल जाते, कहते चलो भाई कोई नहीं, अगर यहाँ कबूल नहीं तो चलो वहां चलते हैं, भाई क्या करें भाई, मजबूरी है। जब सलाम तक नहीं लेते, कलाम बंद कर दिया, अपना पराया सब बंद हो गए, तो चलते हैं भाई, तुम अपना इस्लाम संभालो भाई, हम चले जाएंगे और क्या है। सुभान अल्लाह। ये नहीं सोचने के अंदर से निकल क्या रहा है। मगर जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात ने रो रो के हद कर दी, परेशान हो के हद कर दी, रात दिन तकलीफ में गुजरा, कुरान करीम में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आई, उनकी तौबा की कबूलियत का कुरान में ऐलान आया। लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसारिल्लज़ीना तबऊहुम। वो 3 आदमी जिन्होंने तौबा की, तीनों की तौबा मैं कबूल करता हूं। कितने खुश नसीब होंगे वो लोग जिनकी तौबा का ऐलान कुरान
کہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہم، تمام کے تمام مسلمان، اور یہ تینوں ثلاثۃ الذین یخلفوا کے الفاظ موجود ہیں کہ ان تینوں کو میں نے معاف کر دیا. ثم تاب علیہم لیتوبوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ادھر خدا کا قرآن نازل ہوا، ان کی توبہ اور استغفار کی قبولیت کا اعلان ہوا. ادھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت، آیت فرمائی کہ مجھ پہ یہ آیت نازل ہوئی. مسلمان دوڑے ہیں، مسلمان بھاگے ہیں مبارکباد دینے کے لیے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی. کوئی گھوڑے پہ چڑھ کے دوڑا، کوئی پیدل دوڑا، ایک نے پہاڑ پہ چڑھ کر آواز لگا دی، کامل مالک مبارک ہو، تیری توبہ کی قبولیت قرآن میں آ گئی. انہیں قدر تھی بھائی. جو آدمی گھر پہ گیا نا، جس نے پہلے یہ بات پہنچائی، صحابی نے جتنے کپڑے پہن رکھے تھے سارے وہ کپڑے اس کو دے دیے، جو گھر میں سامان تھا وہ بھی اس کو اٹھا کر دے دیا. اور پھر تینوں کے تینوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو باغ ہے نا ہمارے، انہوں نے ہی ہمیں رکھا ہے، اور آج ہم یہ سارے کے سارے اسلام کے نام پہ وقف کرنا چاہتے ہیں. ہم تو اسلام کو دیتے ہیں، ہم یہ رکھتے ہی نہیں، کبھی آئندہ بھی ہم اسی طرح سے نہ مارے جائیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سارا نہ دو، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تھوڑا تھوڑا حصہ دے دو، بقایا اپنے پاس رکھو، میں راضی، میرا خدا راضی. چنانچہ ان کی توبہ کا اعلان قرآن میں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ بھی فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے بدلے میں اللہ کی رضا خرید لی. کوئی سونا خرید کرے گا، کوئی چاندی خرید کرے گا، کوئی کپڑا خریدے گا، کوئی غلہ خریدے گا، کوئی مویشی اور جانور خریدے گا. صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے جان دی اور خدا کی رضا مول لے لی. اللہ کی رضا مول لے لی، اللہ کی خوشنودی مول لے لی، پروردگار عالم کی بندگی مول لے لی، اس کی اطاعت اور فرما برداری مول خرید لی، اس کی غلامی مول خرید لی، اس کے سامنے سر جھکانا خرید لیا، رکوع کرنا خرید لیا. آخری سانس آ جائے گا مگر اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا. یہ صحابہ کرام نے عہد کر لیا. ہماری توبہ تو ایسی ہے، ابھی توبہ کریں گے دروازے سے باہر نکلتے پھر وہی کام شروع. اگر جھوٹ سے توبہ کریں گے تو وہی جھوٹ شروع، اگر چوری سے توبہ کریں گے تو وہی چوری شروع، اگر زنا سے توبہ کریں گے تو وہی بدکاری شروع. تو اس حالت میں کیا بنے؟ جس کو خدا دے، جس کے دل میں یقین آئے اسی کے دل میں آ سکتا ہے. تم تو گپ سمجھو گے. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کوٹھے پہ بیٹھا ہوا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، جہنم کے عذاب کی آیت آ گئی. خواجہ حسن بصری اتنا رویا پتنالے میں سے آنسوؤں کا پانی نیچے ٹپکنے لگا. ایک آدمی جو پرنالے کے نیچے سے گزرا، اس کی پگڑی پہ چند ٹکڑے، چند قطرے ٹپکے. اس نے کہا کون ہے؟ شرم نہیں آتی؟ میری پگڑی خراب کر دی، پلیت پانی نل پتنالے میں سے پھینکا، میرے کپڑے خراب کر دیے. خواجہ حسن بصری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ روتے روتے کہتے ہیں ہاں ضرور پلیت ہو گئے ہوں گے، میں گناہگار خواجہ حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے، آنسوؤں کا پانی ہے. وہ بھی قدردان نکلا جس کی پگڑی پہ ٹپکے تھے. اس پگڑی کو گھر جا کے اپنے بچوں کو بلایا، ان کے حوالے کر دی. یہ پگڑی، یہ دستار، یہ صافہ، یہ عمامہ سنبھال کے رکھنا، جب میرا آخری وقت آ جائے غسل کے بعد کفن میں رکھ دینا.
میرا رب مجھ سے پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا الہی مجھے تو تیرے ڈر سے کبھی روح نہ لایا، کبھی اتنا خوف نہ آیا، کبھی اتنا درد نہ آیا، ایک رونے والے کے آنسوؤں کی ٹپکی ہوئی پگڑی ساتھ لے کے آیا ہوں، اس کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔ یقین والوں کی بات ہے، جس کا یقین جم جائے۔ آج ہمارا قرآن پہ یقین نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں، حدیث پاک پہ یقین نہیں، پھر ہم کامیابی دنیا اور آخرت میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ ولی کامل گزرے ہیں، سارا زمانہ جانتا ہے۔ فضیل بن عیاض مشہور محدث، مشہور اللہ والا، مشہور بزرگ ہے، اور حالت یہ کہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا ڈاکو، ولی تو بعد میں بنا نا، 99 آدمی ٹولی میں اور 100 آپ، 99 غلام تھے نیچے کے تھے، یہ سردار تھا۔ اللہ کی دین بھی دیکھو اور یہ خدا پر یقین کا انجام بھی دیکھو۔ اب ڈاکوؤں کا بدماشوں کا اور کام کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کسی کی خوبصورت لڑکی تھی، اس کو پیغام دیا کہ ہم آج رات کو اٹھائیں گے، تیری لڑکی کو اٹھا کے لے جائیں گے آج۔ چنانچہ اس نے کیا انتظام کرنا تھا، کوئی غریب آدمی تھا جس کی وہ بچی تھی، اس نے اوپر کے چبارے میں بچی کو بٹھا دیا اور بیٹی سے کہا بیٹی میں نے یہ سنا ہے کہ قرآن قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا، تو قرآن ہی آج رات پڑھتی رہو، میں چاہتا ہوں دنیا ہی میں تیرے قرآن کام آ جائے، دنیا ہی میں قرآن تیرے کام آ جائے۔ بچی نے بیٹھ کے ساری رات قرآن پڑھا۔ فضیل بن عیاض جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، کوئی کوٹھے کے نیچے تھے، کوئی اوپر تھے، کوئی دائیں تھے، کوئی بائیں تھے، جب اس لڑکی کو اٹھانے کے لیے چوبارے میں بڑا ڈاکو داخل ہوا، اندر سے آواز آتی ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ ترجمہ یہ ہے او اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے، او رات کے اندھیرے میں چلنے والے، تو خدا کے قہر سے کب ڈرے گا؟ کب مالک کے کائنات کے عذاب سے تیرے دل میں خوف آئے گا؟ اب بھی خوف کھا جا، میرے ذکر سے ڈر جا، میرے نام سے ڈر جا، میرے غضب سے ڈر جا، میرے قہر سے ڈر جا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ کوئی تقریر نہیں، کوئی واعظ نہیں، کوئی نصیحت نہیں، کوئی کس تبلیغ کا پروگرام نہیں۔ بچی نے قرآن کی آیت کو 2-3 مرتبہ دہرا کے پڑھا۔ فضیل بن عیاض نے قرآن سنا، عرب کا علاقہ تھا، قرآن سمجھتا تھا، بس دیر نہیں لگی، کوٹھے ہی پہ کھڑا کھڑا کہنے لگا اپنا راستہ بدل گیا ہے، جس نے میرے ساتھ آنا وہ میرے ساتھ آئے، جس نے بدماشوں کے ساتھ جانا بدماشوں کے ساتھ جائے، ہم تو آج توبہ کرتے ہیں۔ اور ایک بچی کا خدا کے قرآن پہ یقین ہے تو میں خدا کی ذات پہ یقین نہ کروں؟ اپنے زمانے کا بہت بڑا ولی کامل گزرا ہے، ایک آیت پہ یقین کر لیا، قرآن کی ایک آیت پہ، اور ہمارا ساری آیتوں پہ یقین نہیں، نماز کی آیتوں پہ یقین نہیں، زکوٰۃ کی آیتوں پہ یقین نہیں، رمضان کے روزوں کی آیتوں پہ یقین نہیں۔ ابھی آ رہا ہے نا گرمی کا رمضان، کئی لوگوں کو ابھی سے پھانسی لگ رہی ہے۔ انشاءاللہ بوتلیں مانج کے رکھ لی ہیں کافی سارے لوگوں نے، سارا سال بس سارے مہینے بوتلیں دکھاتے رہیں گے، حاجی صاحب روزہ نہیں، او جی تگڑا نہیں، طبیعت خراب ہے، کب سے؟ بس جی چاند نظر آیا نا، چاند نظر آتی طبیعت خراب ہو گئی۔ اندازہ لا مکری،
لوگ عید کے دن سب سے پہلے آگے آگے نکلتے ہیں، ٹور بنانے میں، جوتے میں، کپڑے میں، بھاگ دوڑ میں، روزہ ایک نہیں رکھتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو میرے رمضان کا اکرام نہیں کرتا، میرے رمضان کا احترام نہیں کرتا، میرے رمضان المبارک کی عزت نہیں کرتا، قیامت کے دن میں ان کو نہیں پوچھوں گا کہ تم جہنم کے کس کھاتے میں پڑے ہو۔ یہ بات نہیں، اللہ پاک کو ہمارا بھوکا مارنا مقصود نہیں ہے، اس کو کیا فائدہ ہمارے پیاسا مرنے سے، بھوکا مرنے سے۔ خدا تو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کھاتے ہیں یا میرے کہنے سے کھاتے ہیں، اپنی مرضی سے پیتے ہیں یا میرے کہنے سے پیتے ہیں، اپنی بیوی کے پاس اپنی مرضی سے جاتے ہیں یا میری مرضی کے مطابق جاتے ہیں۔ تم اپنی اولاد کو پرکھ سکتے ہو، نوکر ملازم کو پرکھ سکتے ہو، خدا کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بندوں کو آزمائے، بندوں کی پرکھ کرے کہ یہ اللہ والے ہیں یا خدا والے ہیں یا شیطان والے ہیں اور غلط کار لوگ ہیں۔ اب تو گھر کے گھر نہیں روزے رکھتے، اور اگر کہہ دو تو گولی لگتی ہے کہ ہمیں کہا کہ روزے نہیں رکھتے۔ جو کھلم کھلا کھاتا پیتا ہے، جو رمضان کا اکرام اور احترام نہیں کرتا، خدا کی قسم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پتہ چلے گا جب موت آئے گی، ہاں کہ قبر میں کیا بنتی ہے، حشر میں کیا بنتی ہے، قیامت میں اللہ کی عدالت میں کیا بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، نہ کماؤ، ایک مہینے میں نہ کام کرو۔ اگر 11 مہینے کی کمائی میں پورا نہیں پڑا تو رمضان کی کمائی میں کون سا تو تاج و تخت کا مالک بنے گا؟ تھوڑا کما لو، کم کما لو، چھٹی کر لو مہینے کی، کوئی بات نہیں، تھوڑے پہ گزارا کر لو، پرانے کپڑے دھو کے پہن لینا، ہلکی غذا کھا لینا، مگر کم سے کم جب عید کے دن یہ اعلان ہو اللہ کی طرف سے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اس میں تو شامل ہو جاؤ۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تینوں صحابی، اندازہ لگاؤ، حضور کے دیوانے، حضور کے پروانے، حضور کے جانثار، حضور کے یار، حضور کے ملنے والے، ایک جنگ میں نہ گئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا تک بند کر دیا۔ تو لوگ نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، روزے کی پرواہ نہیں کرتے، اور کسی کا حق کھا کر کے مر جاتے ہیں، کسی پہ ظلم کر کے مر جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ انسانیت کو برباد کرنے والی ہیں، تباہ کرنے والی ہیں، عظیم نقصان پہنچانے والی ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن نے انہی لوگوں کی تعریف فرمائی۔ دیکھو نا، ہم بازار میں جاتے سودا خریدنے، کارخانوں میں جاتے مال خریدنے، اور صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، فرمایا صحابہ وہ تھے جو جان دے کر میری رضا خریدا کرتے تھے، پیسے دے کر نہیں، جان دے کر میری رضا خریدا کرتے تھے۔ پھر خدا نے فرما دیا واللہ رؤوف بالعباد، یہی میرے بندے ہیں، میں ان کا خدا، یہ میرے صحیح بندے ہیں۔ اور پھر آگے ہم جیسوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل۔ جن لوگوں نے ادب کیا ان کے مقدر جھاگ اٹھے، ان لوگوں کو خداوند کریم نے دنیائی میں بخت لگائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اطلاع دی گئی، خبر ملی کہ عیسائی سردار عیسائی بادشاہ 1.5 لاکھ کے قریب فوج لے کر مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 50-60 آدمی دیے، جاؤ بادشاہ کی فوج کا اندازہ لگا کے آؤ، تخمینہ لگا کے آؤ، اسلحہ دیکھ کے آؤ، ان کی تعداد کا اندازہ لگاؤ وہ کتنے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کے پہنچے۔ عیسائی بادشاہ کو پتا چلا، اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہنے لگا کہ دیکھو جنگ اچھی چیز نہیں ہے، ہم سے صلح کر لو، ہم سے صلح کر لو۔
حضرت خالد فرمانے لگے صلح میں دیر کیا ہے، قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ، مسلمان بن جا، میرا بھائی بن جا، جنت کا حقدار بن جا، میرے نبی کا غلام بن جا، اللہ کی توحید کا ماننے والا بن جا، ابھی تمام باتوں میں صلح ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا بڑا جلدی کلمہ پڑھا ہے، جیسے میں اکیلا بیٹھا ہوں، تو نے میری فوج دیکھی ہے؟ 1.5-2 لاکھ فوج لے کے آیا ہوں، کھا جائے گی میری فوج تمہیں۔ کلمے پڑھا رہا ہے۔ حضرت خالد کو کہنے لگا تجھے پتا نہیں تو کس کے سامنے کھڑا ہے؟ فرمایا ہاں، ایک عیسائی کافر کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ کہنے لگا ہے کوئی جلاد؟ فوراً تلوار لے کر حاضر ہو گئے، کہا اس گستاخ کی گردن کاٹ مارو۔ حضرت خالد کے ساتھ 2 آدمی اور تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا ہے جی اجی ہم تو یوں ہی بات کر رہے تھے جی، اجی آپ برہم ہو گئے، اجی حضور آپ ناراض ہو گئے۔ حضرت خالد نے یہ نہیں فرمایا کہ باہر والوں کو اطلاع کر دو، وہ 50-60 آدمی تو ہمارے ساتھ مل جائے۔ 2 ساتھیوں کو فرمایا اب ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا، تلوار نکال لو، انشاءاللہ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ 3 آدمی 1.5-2 لاکھ کے مقابلے میں ٹکرا گئے، یہ نہ سوچا کہ ہوگا کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 ساتھی اور تمام کافروں کی فوج میں گھر گئے، جنگ شروع ہو گئی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خام میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا ابو عبیدہ تو سویا ہوا ہے، میرا خالد گھیرے میں آ گیا۔ گھبرا کے اٹھے، شور مچایا، لوگوں جلدی کرو پہنچو، خالد گھیرے میں ہے۔ حضرت خالد کی بیوی ام تمیم سنتی ہے، کہنے لگی نہیں مجھے یقین نہیں آتا، میرا خالد گھیرے میں آنے والا نہیں، آ ہی نہیں سکتا۔ گھر میں کھڑی ہو کر چاروں طرف نظر مارتی ہے، دیکھتی کیا ہے؟ وہ ٹوپی جس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے، وہ بھول آئے۔ ام تمیم کہتی ہے خالد تو ضرور گھیرے میں آ گیا، تیری ٹوپی یہاں رہ گئی۔ ام تمیم نے ٹوپی لے کر کے شور نہیں مچایا، کپڑے نہیں پھاڑے، چہرہ نہیں نوچا، ابو عبیدہ کے پاس نہیں آئی، بغل میں ٹوپی دبائی، برقع اوڑھا، گھوڑے پہ سوار ہوئی، تلوار لے کر گھوڑے کو سر پٹ چھوڑ دیا۔ صحابہ دیکھ رہے تھے، ارے یہ کون ہے؟ یہ کوئی جاسوس معلوم ہوتا ہے، اسے پکڑو۔ صحابہ نے گھوڑے دوڑائے، گھیرے میں لے لیا، پوچھا برقع پوش تو کون ہے؟ کہنے لگی نہ چھیڑو، خالد کی بیوی ام تمیم ہوں۔ تو کہاں چلی ہے؟ کہنے لگی میرا خالد گھیرے میں آ گیا، ٹوپی گھر پہ بھول گیا، وہ پہنچانے چلی ہوں، ہمیں دے دے ہم پہنچا دیں گے، تو عورت ذات ہے۔ کہنے لگی خالد کی جو قدر میں جانوں تم نہیں جانتے، جان دے دوں گی مگر ٹوپی کسی کو نہ دوں گی۔ نکل پڑی، آ کے دیکھا تلواریں چل رہی ہیں، گاجر مولی کی طرح آدمی کٹ رہے ہیں، حضرت خالد بن ولید بیچ میں ہے۔ ام تمیم نے تلوار نکال کر چلانی شروع کر دی، گاجر کی طرح لوگوں کو کاٹ مارا۔ خود حضرت خالد کہتے ہیں او میرے ساتھیوں، اس نوجوان کو پہچانو، اس برقع پوش کو پہچانو، اس نقاب پوش کو پہچانو، یہ کون ہے؟ جب سامنے گئی، نقاب اٹھا کے کہنے لگی خالد تیری بیوی ام تمیم ہوں، یہ ٹوپی بھول آئے ہو، پہنچانے آئی ہوں۔ اور کراچی کے مسلمانوں تم نے کبھی سوچا نہیں خالد کے سر پہ نبی کی ٹوپی نہیں، جس میں نبی کے بال رکھے ہوئے تھے، وہ گھیرے میں آ گئے۔ آج تیرے پاس قرآن نہیں، تو گھیرے میں ہے۔
وہ ٹوپی گھر پہ بھول آیا تھا، تو قرآن کو مسجد میں قید کر کے آیا، آج تو کفر کے لرزے میں پھنسا ہوا ہے، تو گھیرے میں ہے، تجھے کوئی نہیں نکال سکتا اللہ کے قرآن کے سوا۔ تم کتنی عسکری طاقت بڑھاؤ، تم تعداد بڑھا لو، تم چھوٹے بڑے زور لگاؤ، کتنی تم کوشش کرو، خدا کی قسم جب تک تم اللہ کا قرآن لے کر کے نہیں بیٹھتے اس وقت تک تمہارا گھیرا نہیں ٹوٹ سکتا۔ تم نے اللہ کے قرآن کو مسجد میں قید کر دیا، نہ اس کو عوام صدر میں جگہ دی، نہ مارکیٹ میں جگہ دی، نہ محلے میں جگہ دی، نہ برادری میں جگہ دی، نہ خاندان میں کوئی جگہ دی، تمام کو اکٹھا کر لو گے اللہ کے قرآن کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کون پوچھے؟ حضرت خالد تو صرف ٹوپی بھول کر آئے تھے، ہم نے قرآن ہی بھلا دیا، نبی کی سیرت کا آئینہ بھلا دیا۔ خدا کی قسم نبی نے امانت تمہارے سپرد کی ہے، میدان حشر برپا ہوگا اور اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو کر تم سے مطالبہ کرے گا، لاؤ میری امانت کہاں ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے اور جی ہم تو عشق کی وجہ سے ایسا کر بیٹھتے ہیں، محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن کہاں رہ گیا، محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن رہ کہاں گیا۔ اور تجھے کیسی محبت ہے، تجھے کیسا عشق ہے کہ تجھے آج تک پتہ نہیں چلا عشق تو صحابہ کرام کو تھا۔ مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ خدا کی قسم مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے تمہاری وہ کستوری میں نہیں ہو سکتی، وہ مشک میں نہیں ہو سکتی، وہ عنبر میں نہیں ہو سکتی، وہ زعفران میں نہیں ہو سکتی۔ ارے مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے جو گنبد خضرا سے ٹکرا کر آتی ہے اس ہوا میں خوشبو بھی نرالی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تو کسی سے پوچھتے نہیں پھرتے تھے، بلکہ مدینے کی ہوا بتاتی تھی ادھر آؤ ادھر آؤ، حضور ادھر تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں ایک جنگ کی تیاری فرمائی، صحابہ کرام کا لشکر تیار فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعے کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، لشکر کو ساتھ لے کر کے تشریف لے گئے، 2-3 میل تک رخصت فرمانے کے لیے گئے، دعا کر کے واپس آ گئے، اللہ تمہیں کامیاب فرمائے۔ صحابی ہے حضور اکرم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سبحان اللہ۔ آؤ عشق کی بات تمہیں بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت فرما دیا، توجہ کرنا، لشکر کو رخصت کرتے وقت فرما دیا، اور میرے دیوانوں اور پروانوں اور میرے جانثاروں بات سنو، پہلے جھنڈا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا عبداللہ ابن روا کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کے ہاتھ میں دینا۔ حضور کے کلام کی مراد کو اگر صحابہ نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ سمجھ گئے صحابہ کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، یہ جو حضور نے فرمایا پھر اس کو دینا پھر اس کو دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی فرمان کی ارشاد کی مراد اور منشا غرض و غائب صحابہ سمجھ گئے کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، اور پھر عبداللہ بن روا بھی شہید ہوں گے اور اسامہ بن زید بچ کے آئیں گے۔ صحابہ کا تجربہ تھا حضور کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ عبداللہ ابن روا رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ تسلی تو میری ہو گئی کہ میں شہید ہوں گا، اس جنگ میں واپس نہیں آؤں گا، مگر چلو جمعے کا دن ہے، سواری میری بڑی تیز ہے، میں آخری جمعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیوں نہ پڑھوں اور جمعہ پڑھ کے جاؤں گا، ایک مرتبہ اور اپنے آقا کا دیدار کروں گا۔
واپس مدینے میں آئے، گھر نہ گئے، بیوی بچوں میں نہ گئے، باغ و بہار میں نہ گئے، فصل باڑی میں نہیں گئے، لوگوں میں نہیں گئے، سیدھے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جمعے کی نماز کے بعد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا۔ حضور نے فرمایا عبداللہ میں نے تو تجھے صبح رخصت کیا تھا لشکر کے ساتھ، تجھے صبح روانہ کر دیا تھا، تو چلا گیا تھا فوج کے ساتھ۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کے فرمان سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میرا یہ آخری جنگ ہے، یہ آخری جہاد ہے۔ میرے دل میں ایک بات آئی، آج جمعے کا دن ہے، اپنے آقا کے پیچھے جمعہ بھی پڑھوں، آخری جمعہ پڑھوں اور آخری دیدار کر کے جاؤں۔ اب تھوڑے سے مجھے آپ بول کے بتائیں عبداللہ ابن رواح کا یہ عشق ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈر کی بات نہیں، کوئی خوف کی بات نہیں، بیوی بچوں کی محبت نے نہیں کھینچا، باغوں کو دیکھنے نہیں گیا، بچوں سے ملاقات کے لیے نہیں گیا۔ ارے حضور کا عشق ہے، کہتا آخری جمعہ، آخری دیدار، آخری ملاقات۔ سبحان اللہ۔ اور عرض کیا میرے آقا میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا، میری سواری بڑی تیز ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو گیا۔ فرمایا عبداللہ تو ساتھیوں کو نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا، جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے 500 سال بعد میں بہشت میں جا سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے چاہے تم عشق کے تحت آئے، محبت کی وجہ سے آئے، جذبے کی وجہ سے آئے، جمعے کے لیے آئے، میرے دیدار کے لیے آئے، میری ملاقات کے لیے آئے، جب میں نے رخصت کر دیا تھا میرے حکم میں تاخیر کیوں کی؟ پتہ چلا عشق بھی وہ مقبول ہے جو حضور کی غلامی کے اندر اندر ہو۔ غلامی سے باہر جو عشق ہے وہ عشق نہیں، وہ فریب ہے، وہ دجل ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، نام دیکھو، شکل دیکھو، نام ہوگا عاشق رسول اور شکل دیکھو تو خدا کی قسم بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسے اندرا کا بھتیجا ہو۔ پہچان نہیں سکے گا آدمی۔ کیا کر سکتا ہے آدمی شکل میں؟ صورت نہیں، سیرت نہیں، لباس نہیں، اخلاق نہیں، کردار نہیں، تمام چیزوں کا تختہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ اور آج قوم اسی وجہ سے مصیبتوں سے دوچار ہے، وہ نرغے میں پھنسی ہوئی ہے، وہ نکل نہیں سکتی، وہ سہارا ڈھونڈ رہی ہے مادی قوت کا۔ حضور ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہتے ہیں میں چاہتا تھا زمین پھٹ جائے، مجھے لقمہ بنا کر نگل جائے۔ صحابی کہتا ہے مجھے زندگی تلخ لگنے لگی، ہائے میرے آقا مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے؟ عبداللہ ابن رواح تشریف لے گئے، گھر پھر بھی نہیں گئے، بال بچوں میں پھر بھی نہ گئے، اور جا کر کے جہاد میں شریک ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے، کوئی چیز حلق میں نہ گئی، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، جنگ سخت تھا، لڑائی شدید تھی، تلواریں چل رہی تھی۔ عبداللہ ابن رواح فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مجھے یاد آیا میرے تھیلے میں گوشت کے خشک ٹکڑے موجود ہیں، میں ان کو منہ میں لے کر ذرا چوسنے لگا، مجھے مدینے کا باغ یاد آیا، مجھے بیوی یاد آئی، مجھے اولاد یاد آئی۔ نبی کے دیوانے کا طرز زندگی دیکھ۔ صحابی کہتا ہے میں نے انگلی حلق میں ڈال کر وہ بوٹی باہر نکال دی، کہا اچھا میں تجھے کچھ کھانے کے لیے دینے لگا ہوں تو یہاں بیٹھ کر گھر یاد آیا، کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگی اور میری بیوی اور تمہیں طلاق ہو، اور میرے باغ بہار جاؤ، اسلام کے لیے وقف ہو تم، آج کے بعد میرے نہیں۔ کسی نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا ہاں ہاں، نقشہ سامنے کیوں آیا؟ آخری وقت میں دنیا کا نقشہ میری آنکھوں میں کیوں کھینچا؟
صحابی نے اپنے دل میں تصور بھی لانا اچھا نہ سمجھا، میری عاقبت خراب نہ ہو جائے، میری آخرت نہ بگڑ جائے۔ عبداللہ بن روا تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ کسی نے لکھا 3 دن کا، بعض نے لکھا 5 دن کا بھوکا صحابی ٹکڑے ہو گیا۔ یہ تھا عشق جسے عشق کہا جاتا ہے۔ لیکن حضور کی اندازہ لگاؤ، حکم میں تاخیر کی وجہ سے 500 سال بعد کو بہشت میں جا سکے گا، اور جنہوں نے حضور کے احکام کو سرے سے ٹھکرا دیا، سرے سے ماننا ہی نہیں، انکار کر دیا، اب یہ فیصلہ تم کرو، اب یہ فتویٰ تم دو کہ وہ جنت میں کب جائیں گے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں نے حد کر دی، پروانوں نے حد کر دی، جس صورت سے بھی ان کو لگایا گیا اسی صورت سے وہ آگے بڑھتے رہے۔ فاروق اعظم کی حکومت ہے، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصر کے علاقے میں کافروں نے ایک سازش بنائی، لڑکیوں کو ہار و سنگار کر کے کوٹھے پہ کھڑا کر دیا۔ پروگرام مسلمانوں کو پہلے معلوم ہو گیا کہ مسلمان فوج کے کلچر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، مسلمان کے اخلاق و کردار کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ فاروق اعظم کو خط لکھا، اور راستہ کوئی نہیں فوج کے گزرنے کا، ایک ہی راستہ ہے، اور اس راستے کو خراب کر دیا گیا۔ اس راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، حسن کی دولت بکھیر دی گئی تاکہ مسلمانوں کا دل خراب ہو۔ ارے یہ کافر کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر مسلمان کا پاؤں پھسل گیا پھر یہ جہنم سے اڑے نہیں ٹھہرتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کا جواب دیا اور صاف صاف لکھ دیا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن کی آیت سنا دو، ساری فوج کو اکٹھا کر کے قرآن سناؤ۔ چنانچہ کمانڈر نے، سپہ سالار نے فوج کو اکٹھا کیا اور قرآن کریم سنا دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اتنا پیارا بیان قاری حنیف ملتانی کا۔ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور شیئر کرے، اور کمنٹ کر کے بتائے کون سا بیان آپ لوگوں کو زیادہ اچھا لگا۔